ازدواجی راز کو ظاہر کرنا۔ سوال ہے کہ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے، بعض خواتین کی بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ سہاگرات کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں مطلب جو میاں بیوی کے اپنے راز کی باتیں ہوتی ہیں یا جو بھی ان کے درمیان ہوتا ہے، تو صبح اٹھ کے بعض خواتین سہیلیوں میں وہ باتیں بتاتی ہیں، اسی طرح مرد اپنے دوستوں میں جا کے وہ باتیں کرتے ہیں۔ کیا آیا شریعت کی روح سے یہ کرنا ٹھیک ہے، جسے ازدواجی راز ظاہر کرنا کہتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو بھی مرد یا جو بھی عورتیں اپنے قریبی دوست یا سہیلیوں کو ایسا بتاتی ہیں، یہ ایک حرام کام ہے، جرم ہے، کیونکہ کسی بھی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یا کسی بھی مرد کے لیے بھی یہ حلال نہیں ہے اپنی عورت کا راز ظاہر کرے، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ حرام ہے کہ وہ اپنے مرد کا راز جو ہے نا وہ ظاہر کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر خواتین کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جو نیک بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ خامدوں کے حکم پر چلتی ہیں، اور ان کی پیٹھ پیچھے یعنی عدم موجودگی میں ان کا جو مال ہوتا ہے، وہ جس قسم کا بھی مال ہو، اور عزت آبرو بھی مال بتایا جاتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، وہ اس میں خیانت نہیں کرتی، تو یہ چیز بھی اس حفاظت میں آ جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف میں کتاب النکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الیہ الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین درجہ اس شخص کا ہوگا جو کسی عورت کے ساتھ صحبت کرتا اور عورت اس سے صحبت کرتی ہے، اور پھر یہ اس راز کو ظاہر کرتے ہیں باہر جا کے، تو یہ بڑا سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں، آپ اس کو اپنے اندر اور اپنے سینے کے اندر رکھو، باہر کسی قسم کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے الٹا ایک آپ مجرم ہے، گناہ گار ہوتا ہے انسان۔ اور قرآن پاک کی واضح صریح آیات اور احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ باقی ہماری ویڈیو آپ کو اگر پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو آگے اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ بھی کسی اس گناہ میں شریک ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کریں۔